آج جو کچھ راولپنڈی میں اور اس کے گرد و نواح میں جو کچھ ہوا اور پنجاب گروپ آف کالجز کے جو طلبہ کی طرف سے جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی اور 6-7 سے زیادہ اب تک جو اطلاعات آئی ہیں مقامات پر جو ہے وہ احتجاج ہوا، ٹائر جلائے گئے اور منتشر کرنے کے لیے جوابی طور پر پولیس کو جو ہے وہ لاٹھی چارج اور شیلنگ کرنی پڑی۔ ایس سی او کانفرنس ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک جو اتفاق رائے کی نوید سنائی گئی، اس کے بعد جو ایک نئی ہلچل جو ہے وہ ایک نئی افراتفری دوبارہ سیاست میں دیکھنے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے جو آج بات کریں گے، اس صورتحال کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ دوبارہ انسٹیگیٹ ہوا معاملہ تو فوری طور پر پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ایک بیان آیا اور وہ بیان یہ تھا کہ جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دی گئی۔ اب جی ناظرین، میں ہوں نعیم کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود نعیم کیسر۔ ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ جو معاملہ ہے نجی کالج کے اندر لڑکی کے ساتھ زیادتی کا، اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا، لیکن آج جو کچھ راولپنڈی میں اور اس کے گرد و نواح میں جو کچھ ہوا اور پنجاب گروپ آف کالجز کے جو طلبہ کی طرف سے جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی اور 6-7 سے زیادہ اب تک جو اطلاعات آئی ہیں مقامات پر جو ہے وہ احتجاج ہوا، ٹائر جلائے گئے اور منتشر کرنے کے لیے جوابی طور پر پولیس کو جو ہے وہ لاٹھی چارج اور شیلنگ کرنی پڑی طلبہ کو۔ یہ سارا معاملہ سمٹنے میں کیوں نہیں آ رہا؟ ایک تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہیں اور ہمارے جو ذرائع ہیں وہ کیا اس حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ اب جو پنجاب حکومت نے دوبارہ اس کے اوپر اس کو آپ اگر کہہ لیں ری میک کی ہے تو اس کے اندر کیا انکشافات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ سے آج بات کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایس سی او کانفرنس ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک جو اتفاق رائے کی نوید سنائی گئی، اس کے بعد جو ایک نئی ہلچل جو ہے وہ ایک نئی افراتفری دوبارہ سیاست میں دیکھنے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے جو آج بات کریں گے کہ اس کے اثرات پاکستانی سیاست پر کیا ہوں گے، کیونکہ اگلے 2 سے 3 روز جو ہیں وہ کافی اہم ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس معاملے پہ بات کہ جو پنڈی میں دوبارہ سے جو ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا جو واقعہ جس کو سرے سے پنجاب حکومت جو ہے وہ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں اور کوئی اس کا مدعی نہیں، کوئی افیکٹی نہیں، کوئی متاثرہ لڑکی نہیں، اور اس کو سوشل میڈیا پر صرف چلا کے لاہور اور اس کے گرد و نواح پھر گجرات اور دیگر علاقوں میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی اور احتجاج کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کافی املاک کو نقصان بھی پہنچا۔ لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس آئی اور ان تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی جنہوں نے لاہور میں جن کو پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، جس میں زرتاج گل جو پی ٹی آئی کی سرکردہ رہنما ہیں، ان کی بہن جو ہے شبنم گل، ان کا نام سر فہرست تھا، وہ بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھی اور انہوں نے بھی اپنی ویڈیو کا اعتراف کیا۔ پھر اس بچی کا بیان جس کے اوپر یہ ساری بنیاد بنا کر کہی گئی کہ اس نے بیسمنٹ سے آوازیں سنی اور اس طرح سے ساری چیزیں، اس کا بیان جب آن ایئر گیا تمام ملک کے قومی ٹی وی چینلز کے اوپر، تو اس کے باوجود پنڈی کے اندر جیسے یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی، ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کی بات کہ خاص طور پر پنجاب گروپ کے جو اسٹوڈنٹس کے گروپس تھے، گروپ آف کالجز کے جو طلباء اور طالبات ہیں، ان کے گروپس کے اندر ایک میسیج آنا شروع ہوا اور وہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جواب راولپنڈی میں کل دیا جائے گا۔ پہلے ایک سرکاری یونیورسٹی میں یہ میسیجز گئے تو لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑا بر وقت اس ساری صورتحال کا جو ہے وہ علم ہو گیا اور وہاں انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا اور نیگوشیٹ کیا کل رات جو گزر گئی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی پریس کانفرنس کے بعد، اور ان لوگوں کو یہ ساری بات بتائی گئی، سمجھایا گیا۔ لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ امیڈیٹلی پنجاب گروپ آف کالجز کے جو طلبہ طالبات ہیں ان کے جو کلاسز کے گروپس ہیں یا دیگر جو فرینڈ شپ گروپس ہیں، اس کے اندر یہ میسیج آنا شروع ہوا کہ ہماری جو ساتھی ہے وہ بالکل اب بھی متاثرہ ہے، جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے اور اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے، اور اس طرح سے انسٹیگیٹ کرنا شروع کیا گیا طلبہ کو۔ پھر یہ ہوا کہ ایک وقت آنا شروع ہوگا کہ اتنے بجے جو طالب علم ہیں وہ فلاں جگہ پر فلاں کیمپس پہ اکٹھے ہو جائیں، ہم تمام لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے۔ جب اس حوالے سے والدین ہمارے 1-2 لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ جب اس حوالے سے جو ایک بے چینی طلبہ اور طالبات کے جو والدین تھے ان کے اندر پائی گئی، انہوں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا، پنجاب گروپ آف کالجز کی جو انتظامیہ اس کے،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا پولیس یہاں ہوگی، اور اس کے اوپر جو لوگ ایسی خرابی ڈالنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ بر وقت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اس لیے بچے پریشان نہ ہو، والدین پریشان نہ ہو، اور جو بچے ہیں خاص طور پہ بچیاں ہیں وہ ضرور کالج آئیں۔ تو جب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آج راولپنڈی میں رائز ہوئی، تو ہم نے جب پولیس کے ذرائع سے یہ بات کی اور پوچھا کہ جب یہ سارا معاملہ وہاں راولپنڈی کے حوالے سے انسٹیگیٹ ہو رہا تھا تو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بر وقت کارروائی کر کے یا ان بچوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ہمیں جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ فلاں وقت کے اوپر اکٹھے ہوں گے اور وہ وہاں پروٹیسٹ کریں گے۔ ہم اس وقت سے 10 منٹ پہلے، مطلب جو نفری تھی اس کی لائن اپ کرنا اور جو ساری سیکورٹی فورسز کے جوان تھے، افسران تھے، وہ وہاں پہنچے، لیکن پتہ یہ لگا کہ بچے وہاں 1 گھنٹہ پہلے ہی ساری کارروائی کر کے، توڑ پھوڑ کر کے کلاس رومز میں گھس کے، اور جو لڑکے تھے وہ لڑکیوں کے کیمپس میں داخل ہوئے، ان کے کلاسز میں توڑ پھوڑ کی، جو ابھی تک ہمیں موقف معلوم ہوا ہے، جو ہم نے اس اسٹوری کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا، تو وہاں توڑ پھوڑ کی گئی، ان کو وہاں سے کالج سے نکالا گیا، آگ لگائی گئی، اور وہاں سے وہ پولیس کے ساتھ کے انفارمیشن کے مطابق جو وقت تھا اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنی کارروائی ڈال کے نکل گئے، اور اس طرح پھر 6 مقامات پر یہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے، جہاں پھر پولیس کو انگیج کرنا پڑا ان بچوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے، اور وہاں پر لاٹھی چارج ہوا، وہاں پر پھر شیلنگ کی گئی، لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی ہزیمت کا باعث بنی۔ اب اس صورتحال کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ جیسے ہی یہ دوبارہ انسٹیگیٹ ہوا معاملہ تو فوری طور پر پی ٹی آئی کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ایک بیان آیا، اور وہ بیان یہ تھا کہ جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دی گئی۔ اب اس احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اسٹوڈنٹس کی موبلائزیشن کو جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اب حکومت اس کو کیسے ڈیفیوز کر سکتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز اس کو کیسے انگیج کریں گی، کیسے اس کے اوپر بات کریں گی، وہ تو ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں سامنے آئے گی تو ہم آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کریں گے، لیکن ابھی فی الحال اس معاملے کو دوبارہ سے ایک نیا رنگ دے کے، اس کو ہوا دے کے، ان چنگاریوں کو دوبارہ سے بھڑکانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور راولپنڈی میں جو لوگ اس سے باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ راولپنڈی میں جس قسم کا ریئیکشن ہوا ہے، طلبہ نے جس قسم کا ایکٹ کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، ٹائر جلائے ہیں، چوک بند کیے ہیں، یہ بالکل ایک الارمنگ پوزیشن ہے، یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر آج کے دن جب ایس سی او بھی ختم ہوئی ہے اور غیر ملکی مہمان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ابھی بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اس ساری صورتحال میں یہ سارا جو ہے سٹیج جو ہے پروٹیسٹ کا یہ دوبارہ لگنا اور اس کو سجایا جانا، مطلب یہ اٹس ناٹ اے آرڈنری تھنگ۔ تو اس کے اوپر ضرور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے، اور تمام ان اداروں کو جو اس سارے معاملے سے آگاہ ہیں اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکے، اس کو بالکل نارمل میرے حساب سے ان کو نہیں لینا چاہیے۔ اب جو صورتحال 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے بعد ایس سی او کے جو مہمان پاکستان میں موجود ہیں، خاص طور پر انڈین جرنلسٹ، ان کی بھی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے میاں نواز شریف سے، ایک برکھا دت صاحبہ کی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے بھی ہم نے آپ کے ساتھ جو تفصیلات تھیں وہ شیئر کی تھی، جو انہوں نے اس کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے اپنا ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں میاں نواز شریف کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے جو ہیں وہ لے کے آئی تھیں منظر عام پر، کہ میاں نواز شریف کیا موقف رکھتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ایس سی او کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے اس کے سربراہ ہیں۔ لیکن آج جو انڈین جرنلسٹ کے ساتھ دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ نارملائزیشن کی ہمیشہ کیونکہ بات کرتے ہیں، وہ اکنامک کوریڈورز کی بات کرتے ہیں، وہ اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 1999 ہو، 2007 ہو، یا جب بھی ان کو موقع ملا، جب بھی وقت ملا اقتدار میں آنے کا، پس پردہ رہ کے کام کرنے کا، تو ان کی طرف سے یہ ہمیشہ بڑی جو ایک مضبوط آواز رہی، ایک مضبوط پالیسی ان کی طرف سے اسٹرانگ ورژن رہا کہ ہمیں نارملائزیشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ خطے کے حالات اور پھر ایز پڑوسی
ایز نیبرز پاکستان اور انڈیا کو جو ہے وہ اس سے کچھ نہیں ملے گا کہ اگر ہم ٹینشن میں رہیں گے تو اس سے قوم بھی ملک بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے، یعنی مشکل میں رہیں گے اور یہاں بسنے والے لوگ بھی مشکل میں رہیں گے. تو اس حوالے سے میاں نواز شریف کی ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے انڈین جرنلسٹ کے ساتھ. اور یہ اس وقت پر پاکستان کی طرف سے یہ کہنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں سی پیک خاص طور پر، اور گوادر ایئرپورٹ کا بھی افتتاح ہوا ہے، اور دیگر جو منصوبے ہیں وہ چائنا پاکستان میں شروع کر رہا ہے. اور جو اس وقت خطے کے حالات ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ بڑی اس وقت ایک قسم سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو ٹینس ہے. تو اس میں نارملائزیشن جو ہے وہ ظاہری بات ایک ضرورت تو ہے، لیکن کس طرح سے کی جائے گی یہ بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ حکومت اس کے اوپر کیا پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہے، اور ایس سی او کا جو اعلامیہ ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر کیا ہوں گے. خاص طور پر پاکستان کے اندر جس طرح سے ایک آئینی پیکج کے اوپر ایک معاملات چل رہے ہیں، اور ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈنر جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے میاں نواز شریف کی طرف سے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پر بٹھایا گیا ایک دفعہ دوبارہ. اب اس کے اثرات اسلام آباد میں کیا ہوں گے، خاص طور پر جب جو پولیٹیکل پارٹی خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر پورا رد عمل دینے کی پوزیشن میں ہے، اور اعلان بھی کر چکی ہے کہ وہ اس کے اوپر بھرپور مزاحمت کرے گی. تو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر پہ اوپر ہیں. لیکن اب اس پہ رنگ کیسے بھرا جاتا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں پایا تکمیل تک پہنچیں گی، اور احتجاج کس حد تک پی ٹی آئی کا مؤثر رہ سکے گا، نہیں رہ سکے گا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پہ کیا ہوگا، یہ میرا خیال ایک آدھ دن میں یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گی، اور ہم آپ کے ساتھ ان ساری صورتحال کو بھی شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.